وہاں پر ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا دفن تھا۔ گدھے کی سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ میں اس بھیانک ناک منظر کو دیکھ کر کانپنے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اپنی ماں سے بد کلامی کرتا اور کہتا، جا دفع ہو جا، کیا گدھے کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے، استغفر اللہ، اور کہتا کہ مجھے تیری بات نہیں سننی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد شعیب سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی مسائل پر ایک نظر۔ احباب، آج کے دور میں ہر بندہ اس بات پر پریشان ہے، اس بات کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ اولاد کہنا نہیں مانتی، بات نہیں مانتی، اور بات بات پر اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے۔ ہر والدین تقریباً یہی شکایت کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے خاص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے میں بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ نصیحت بھرا ایک واقعہ سنیں، اور اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس نصیحت بھرے واقعہ سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور والدین کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے۔ کیونکہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کو والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دے دیتا ہے اور دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اس سے کی عکاسی کرنے کے لیے میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تو آئیے آج کی یہ خوبصورت سی ویڈیو اور نصیحت بھری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے ایک واقعہ کچھ اس طریقے سے سنایا کہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر مجھے جنگل میں رات پڑ گئی، جنگل میں رات ہو گئی۔ وہاں پر دور دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ مجھے وہاں کچھ نہ نظر آیا۔ اس پریشانی کے عالم میں میری نظر دو جھونپڑیوں پر پڑی۔ میں وہاں گیا اور بلند آواز سے جا کر سلام کیا، اور وہاں جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بوڑھیا بہہ رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، کیا مجھے رات کے کھانے میں کچھ مل سکتا ہے؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہاری مہمان نوازی کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا حلال جانور نہیں ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے۔ تو میں نے کہا، پھر تم اس ویران جنگل میں کس طرح گزارا کرتی ہو؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہمارے زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ تو میں وہاں ان کی یہ بات سن کر کچھ دور ایک جگہ پر ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو مجھے ایک سمت سے، ایک طرف سے ایک گدھے کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ رات مجھے پوری رات یہی آواز سنائی دیتی رہی۔ اس آواز کی وجہ سے نیند مجھ سے میلوں دور تھی، کوسوں دور تھی، مجھے نیند نہ آئی۔ پوری رات مجھے یہی آواز سنائی دیتی رہی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس سمت، اس طرف چل دیا جہاں سے وہ گدھے کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا دفن تھا۔ گدھے کی سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ میں اس بھیانک ناک منظر کو دیکھ کر کانپنے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں ان عورتوں کے پاس گیا۔ میں نے ان سے گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں ضرور مسئلے کے بارے میں پوچھوں گا اور میں اس مسئلے کی حقیقت کو آپ سے طلب کروں گا، مجھے ضرور بتاؤ۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں گزشتہ رات یہ منظر دکھایا۔ اس نوجوان عورت نے کہا کہ یہ جو
दफन किया हुआ था गधा, ये मेरा शौहर और इस बूढ़िया का बेटा था। ये बूढ़िया उसकी माँ है। खुदा की कसम, ये शख्स अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज़्यादा नाफरमान बेटा नहीं देखा। जब भी इसकी बूढ़ी माँ इसे किसी बुरे काम से मना करती, बुरी बात से मना करती, तो ये अपनी माँ से बदकलामी करता और कहता, जा दफा हो जा, क्या गधे की तरह चीखो पुकार कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह। और कहता कि मुझे तेरी बात नहीं सुननी। तो उस दुखों की मारी माँ ने आखिरकार उस अपने बेटे को कह दिया कि जा, अल्लाह ताला तुझे गधे की तरह बना दे। तो इस औरत ने कहा, जब ये नाफरमान मर गया और हमने इसको दफना दिया, तो उसी दिन से, उस ज़ात की कसम जिसने हमें इस वीरान जंगल का मकीन बनाया, उसी दिन से, जिस दिन से हमने इसको दफन किया, तो ये गधे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब माँ को गधे कहने वाला रोज़ाना गधे की तरह चीखो पुकार करता है और लोग इसकी आवाज़ सुनते हैं। कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपनी माँ की नाफरमानी करता है, खुसूसन इस बात पर कि उसकी माँ उसे बुरी बातों और बुरे कामों से क्यों मना करती है। तो नाफरमानी करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो फिर नाफरमानी करता है तो वो इबरत का निशान बन जाता है। दीन इस्लाम ने वालिदैन के मकाम और मर्तबा को बहुत मुअज़्ज़म बनाया। अल्लाह ताला ने इनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म फरमाया और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ना मुराद बदबख्त है वो शख्स जिससे उसके वालिदैन नाराज़ हों, क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में वालिदैन को उफ़ कहने से भी मना कर दिया। और जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, याद रखें वो आखिरत में तो सज़ा का मुस्तहक होगा, लेकिन बाज़ औक़ात उसे दुनिया में भी इबरत का निशान बना दिया जाता है, सज़ा देकर इबरत का निशान बना दिया जाता है। तो यही वाक़या था। सुनाने का मकसद ये था कि खुदा रहा अगर कोई अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो वो इस वाक़े को सुनने के बाद हो सकता है कि वालिदैन की नाफरमानी से रुक जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन की नाफरमानी से बचाए और वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।